بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قواعد زبان فارسی، ہمارے پچھلے درس میں کچھ مرکبات کی بات ہو رہی تھی اور اس میں مرکب عددی، مرکب تعدادی تک ہماری بات پہنچی تھی، اور اس میں پھر میں نے کہا تھا کہ چونکہ گنتی ہم نے اس طرح نہیں پڑھی، بہرحال 11 کو یازدہ کہتے ہیں، تو وہ بغیر کسی کوئی خاص عطف کا انداز یا اس طرح کر کے یہاں نہیں کیا، لیکن جب 20 تک پہنچتے ہیں تو پھر 21 21 کو کہتے ہیں 21، تو وہاں واو حرف عطف لگا کر مرکب بنایا۔ تو پہلے کی جو مثال ہے یازدہ، دوازدہ یا سیزدہ، وہ اسے مرکب مزجی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپس میں مل جاتے ہیں بغیر کسی حرف کے، لیکن 21 جو ہے اس میں واو حرف عطف لگا کر مرکب بنا۔ تو مرکب عددی بھی 2 قسم کا ہے، ایک حرف عطف کے بغیر ہے اور ایک حرف عطف کے ساتھ ہے۔ تو جو حرف عطف کے بغیر ہے اسے آپ مرکب عددی کہہ سکتے ہیں، اور وہ مرکب مزجی کی طرز پر ہی چل رہا ہے، اس لیے کہ اب کچھ مرکبات ایسے ہیں کہ وہ بنتے ہیں جی اضافت کے ساتھ، اور وہ ہم نے اضافت کی جو 10-12 قسمیں پڑھی ہیں ان میں وہ آ گئے ہیں، آٹومیٹیکلی آ گئے ہیں اس میں۔ اب مثلا مرکب تشبیہی ہم کہتے ہیں تو یہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں مرکب وہ اضافت تشبیہی میں۔ وہ چونکہ اضافت کی قسمیں تھیں تو ہم نے اضافت کی قسموں کے طور پر پڑھا، لیکن تھے تو وہ مرکبات ہی۔ اب ایک اور مرکب ہے مثلا سرو قامت، تو یہ بھی مرکب تشبیہی ہے، تو یہ بھی چونکہ ہم نے وہاں فک اضافت کے اس میں پڑھ لیا تھا، تو اس میں پھر یہ دیکھنا ہے کہ فک اضافت ہو لیکن مرکب میں جو دونوں کلمے ان کا آپس میں تعلق کیا بن رہا ہے۔ سرو قامت جب ہم کہتے ہیں تو سرو کا قامت کے ساتھ کیا تعلق بن رہا ہے؟ قامت کو سرو کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی قامت مشبہ اور سرو مشبہ بھی۔ اب اگر کسی کا چہرہ بہت خوبصورت ہے اور ملاقات میں ایک بہت ہی خوبصورت تأثر پیدا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں خورشید لقا، تو خورشید لقا بھی فک اضافت میں آ گیا۔ اور ایسے ہی پچھلے دنوں ماہرو کی میں نے مثال دی تھی، ماہرو، تو یہ جو اسم فاعل ترکیبی ہے وہ بھی چونکہ ایک مرکب بنتا ہے خاص انداز سے، تو یہ سارا اس میں آ جاتا ہے، یعنی اس میں تشبیہ جو حروف تشبیہ ہے نا، جن میں ہم نے چو پڑھا ہے، ہم چو پڑھا ہے، مانند پڑھا ہے، تو انہی کا معنی ہوتا ہے۔ سرو قامت کا معنی کیا ہوگا؟ قامت مانند سرو، یعنی لمبے قد والا ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بھی لمبا تھا، تو لمبا قد جو ہے وہ اس اعتبار سے سرو کے ساتھ اس کی تشبیہ دی جاتی ہے۔ سرو کے جو ملتے جلتے اشجار ہیں ان میں یہ صنوبر بھی ہے، ان میں شمشاد بھی ہے، ان میں کھجور بھی ہے۔ اب کھجور کی جو تو آپ تشبیہ لائیں گے تو بہت سوچ سمجھ کے لائیں گے، کیونکہ وہ تو پھر بہت لمبا ہے، وہ مظفر گڑھ والا جو ہے گلی سے چل رہا ہوتا ہے تو دیوار کے اوپر سے بھی اندر دیکھ لیتا ہے آرام سے ایسے کر کے، تو بس اندر دیکھ لیا۔ ابھی میرے حال میں زندہ ہے، وہ سرائکی بولتا ہے، تو وہ 10 سے اوپر ہے، تو اس کو آپ کھجور کے ساتھ تشبیہ دیں۔ ویسے تو سرو بھی بڑا ہے لیکن کھجور بہت زیادہ درخت بڑا ہے، تو اس میں آپ ہمچو، مانند، مثل کا معنی نکالیں گے، خورشید لقا کا معنی نکالیں گے،
لقا مانند خورشید. لقا کا معنی ملاقات بھی ہے، لیکن یہاں لقا جو ہے وہ چہرہ، اور ملاقات کرتے وقت چونکہ چہرہ ہی سامنے آتا ہے تو وہ مراد لے لیتے ہیں، اور خورشید لقا کا معنی یہاں کر لیں گے سورج جیسے چمکتے چہرے والا. ماہرو میں تو خود ماہ آ گیا، تو اس میں ہمچو مانند اور یہ نکال لیتے ہیں، تو مشبہ اور مشبہ بھی اس میں موجود ہے، تو یہ مرکب تشبیہ ہی بن گیا. اب کچھ مرکبات وہ ہیں جو زیادہ تر تو اسم فاعل ترکیب میں بتا لیا. مثلا فعل امر تھا دان، دانستن سے داند، اور وہاں سے دان بنا، بدان بنا، با ہٹا کے تو آپ نے اس کے آخر میں الف کا اضافہ کیا تو بن گیا دانا. تو وہ ایک ترکیبی اس میں اسم فاعل ترکیبی فاعلیت پیدا ہو گئی، یعنی جاننے والا. ٹھیک ہے جی. بین جو ہے بین، با ہٹا کے بین رہ گیا تو اس کے ساتھ آپ نے آخر میں الف کا اضافہ کیا، یعنی اہل زبان نے، تو وہ بن گیا جی بینا، دیکھنے والا. تو یہ صیغہ امر تھا حقیقت میں، لیکن اس کو مرکب بناتے وقت ایک الف کا اس میں اضافہ کر دیا گیا. تو یہ چیزیں ہم اسم فاعل ترکیبی میں پڑھا ہیں. چونکہ ہم وہاں پڑھائے ہیں تو اب یہاں ہم کو یہ ترکیب فاعلی اور مرکب کو سمجھنے میں کوئی اتنی دقت نہیں دے رہے. وہاں ہم نے مختلف تقریباً ساری انداز ہم نے پڑھ لی. وہاں جو ہے گر لگانے کا انداز، آہنگر، ٹھیک ہے جی، یا گار لگانے کا انداز ہے. مثال کے طور پر ستم گار، اسم کے ساتھ گار لگا کے، تو یہ اس طرح بھی مرکب بن جاتا ہے کبھی، یعنی فعل امر کی جگہ کوئی اور اسم بھی لگ سکتا ہے. اور جیسے ہم تقسیم کنندہ کہتے ہیں تو اس میں اسم فاعل لگ گیا اور ساتھ اسم لگ گیا. تو اس طرح کے مرکبات جو ہیں وہ جب صیغے آتے ہوں تو ان کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے. ایسی نسبت والے مرکبات ہم نے پڑھ لیے، جیسے ہم نے کہا تھا زرین، زر والا، ٹھیک ہے جی، یعنی زر کی طرف اس کی نسبت ہو گئی. ترکی، ہندی ہم نے پڑھا تھا، پاکستانی، کابلی، افغانی، لاہوری، اور اتکی. پھر ہم نے وہ پڑھ لیا یا لیاقت لگا کے مصدر کے ساتھ، وہ بھی ایک مرکب بھی بن جاتا ہے، اس میں یا لیاقت لگتی ہے. جب گفتن تو اس سے ہم نے یا لیاقت لگائی تو گفتنی کہنے کے لائق. تو اس طرح یہ جتنے بھی مرکبات، اگر کسی کتاب میں اس طرح مرکبات کو 100 کی تعداد میں ان کی گنتی لکھ دے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اصل میں کیا تھے اور ان میں کیا ہے. اب ہم نے اس میں تصغیر کا طریقہ پڑھا ہے، کاف لگایا جاتا ہے اس کے ساتھ، اور آخر میں کبھی چاہ لگا دیا جاتا ہے، جیسے باغ سے باغ چاہ. تو اب یہ بھی کوئی، اس کو بھی کوئی مرکبات میں لے آئے گا کہ یہ دیکھو جی یہ باغ پلس چاہ، تو یہ باغ چاہ بن گیا. تو یہ چونکہ ترکیب کا عمل تو اس میں ہوا ہے کہ جب بھی کوئی لفظ، کوئی حرف آپس میں ملتے ہیں تو اس عمل کو ترکیب کہتے ہیں. تو جس جگہ ترکیب آ گئی تو وہاں پھر مرکب تو اس کو کہیں گے. ایسے اسم فاعل ترکیبی میں ہم نے وہ کاف کا پڑھا تھا، جیسے خواب سے، خواب فعل امر ہے تو ہم نے اس کے ساتھ وہ ناک لگا لیا یا الف کاف لگا لیا، خواب ناک، یا گیں یا آگیں کا سٹائل تھا. تو یہ چیزیں ہم نے، یا سار لگایا، مثلا غم گسار عام اسم کے ساتھ بھی، یا ستان لگانا جیسے پاک ستان، گل ستان ہے جی، بو ہے تو ستان. تو یہ سارے اس میں مرکبات میں ہی آئیں گے، لیکن ان کو چونکہ ہم نے اپنی اصل جگہ پہ پڑھ لیا ہے کہ یہ کیسے بنے ہیں، تو اس لیے علیحدہ کو مرکبات کی فہرست میں ان کو داخل کرنا وہ نہیں ہے. اب آتے ہیں جی ہم استثناء، مستثنی اور مستثنی منہ، یا استثناء، مستثنی منہ اور مستثنی. یہ لکھیں جی. اب حروف استثناء تو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی، اور خاص کر عربی کا جو الا حروف استثناء ہے وہ فارسی میں استعمال ہوتا ہے.
تو اس میں مگر بھی آتا ہے، الا زیادہ استعمال ہوتا ہے، مگر بھی استعمال ہوتا ہے، مگر کے اور معنی بھی ہیں۔ اب اس کی تقریر تھوڑی سی کہ استثناء تو وہ ہو گیا عمل، ٹھیک ہے جی، اور مستثنیٰ وہ ہے کہ جو آپ نے استثناء کیا، اور مستثنیٰ من ہو اس کو کہتے ہیں جس میں سے آپ نے استثناء کیا۔ اب دوسرے لفظوں میں مستثنیٰ من ہو ایک مجموعہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس مجموعہ یعنی مجموعہ مستثنیٰ من ہو سے آپ نے ایک چیز نکال لی، تو وہ جو نکال لی اسے کہتے ہیں مستثنیٰ۔ تو مستثنیٰ ہمیشہ مستثنیٰ من ہو سے نکلتا ہے، اور یہ جو آپ نے نکالنے کا عمل کیا تو یہ ہو گیا استثناء۔ آپ نے کہا جی سارے باہر نکل جاؤ، ساتھ ہی کہہ دیا زید تم بیٹھے رہو، تو اب اعتراض ہوا کہ بھائی تم جب سارے کہہ رہے ہو تو زید بھی سارے میں آ گیا، تو آپ نے کہا نہیں یہ تو استثناء ہے، یہاں یہ مستثنیٰ ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہت سارے عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، بہت سارے آپ کے افعال ہیں، بہت سارے آپ کے اعمال مبارکہ ہیں، لیکن وہ امت کے لیے نہیں ہیں، تو وہ مستثنیٰ ہے، ان میں استثناء ہے، اور وہ اختصاص ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو استثناء کے اندر ایک اختصاص بھی موجود ہے کہ سب کو باہر نکلنے کا کہا لیکن زید کو خاص کر لیا اور اس کو مستثنیٰ کر لیا۔ تو بہت ساری عبارتیں سمجھنے میں مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کا عمل دخل ہوتا ہے، خاص کر عربی گرامر میں بہت زیادہ ہوتا ہے، قرآن و حدیث میں، تو فارسی زبان میں بھی ایسی ہی ہے۔ اور مستثنیٰ جو ہے وہ مستثنیٰ منہ کے حکم میں داخل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب آتے ہیں جی، جیسا کہ میں نے کہا کہ حروف ہیں تو اس میں مگر ہے اور اس میں الا ہے، الا عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ جیسا کہ کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الانسان لفی خسر، ٹھیک ہے جی، آگے کیا فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے، تو وہاں الا پہلے سب کو خسران میں جمع کیا گیا کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، پھر الا لگا کر اس مجموعہ میں سے کچھ لوگوں کو نکالا، مستثنیٰ کیا، اور وہ کون ہیں؟ ایمان والے اور اعمال صالحہ والے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ مستثنیٰ ہو گیا عربی طرز کا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہما قوم آمد الا زید، تو اس کا مطلب ہے کہ سارے لوگ آئے سوائے زید کے۔ سوا ہم نے سوا بھی پڑھا ہے نا، حروف استثناء میں ہم نے سوا بھی پڑھا ہے، سوائے، سوا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو الا زید جب ہم نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آمد کا جو فعل ہے وہ قوم نے کیا ہے، لیکن اس میں زید کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ تو قوم جو ہے اس وقت کیا ہے جی؟ مستثنیٰ من ہو، اور زید جو ہے وہ ہو گیا مستثنیٰ، اور یہ عمل ہو گیا استثناء۔ یعنی ساری قوم آئی، ساری قوم کو ہم نے دیکھا، ساری قوم سے ملاقات بھی ہوگی، لیکن زید صاحب سے نہیں ہوئی۔ یہ دبئی کے میرے خیال میں اس وقت جو پریزیڈنٹ ہیں وہ زید صاحب ہی ہیں شاید، حالانکہ وہ قوم میں اپنی اصلیت کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے زید قوم میں داخل تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستثنیٰ منہ کی حقیقت کا ہم حقیقت ہونے کے باوجود کچھ اختصاص رکھتا ہے۔ تو حضور قریشی ہونے کے باوجود، قریشی قبیلہ میں ہونے کے باوجود ان سے مستثنیٰ تھے، اور وہ آپ کے خصائص تھے جنہوں نے آپ کو ان سے مستثنیٰ کیا۔
اب جو جاہل تھے وہ کہتے تھے کہ آپ ہماری طرح بشر ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب بتاؤ کہ ظاہری صورت میں تمہاری طرح بشر ہوں, انما انا بشر مثلکم, لیکن یہ ظاہری صورت ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ ظاہری صورت کیا ہے. اب یہاں جو ہے نا استثناء اور مستثناء کو جو سمجھنے والا ہے وہ ٹھوکر نہیں کھائے گا. اب جیسے آج کل چل رہا ہے کہ وہ قرآن پاک کا اردو ترجمہ موجود ہے, حدیثوں کا ترجمہ موجود ہے, آپ ٹیبل میں سامنے رکھو اور داڑھی بھی رکھو, پگڑی باندھو اور ترجمہ اردو پڑھنا شروع کر دو اور تشریح اپنی من چاہی کرنا شروع کر دو, تو لوگ سمجھیں گے ہاں یار بھائی حوالے بھی دے رہا ہے, انٹرنیشنل نمبرنگ بھی بتا رہا ہے اور داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, پگڑی باندھی ہوئی ہے, تو اس کی باتیں ٹھیک ہی ہوں گی. تو حالانکہ یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ تو ان سے مستثنا ہے جو علماء کی جماعت ہے, ان سے اس میں یہ شامل ہی نہیں. ہاں اس میں یہ شامل ہی نہیں تو مستثنا کیسے ہوگا. تو اب اس کا ہم کیسے کہیں گے, یعنی آمد فعل ہے اور ہمہ قوم پورا کا پورا کیا ہو گیا مستثنا من ہو, اور الا حرف استثناء اور زید مستثنا, یا اس کو حرف استثناء سے شروع کریں, الا حرف استثناء, زید مستثنا اور قوم مستثنا من ہو. تو یہ کیا ہوا جی, جملہ فعلیہ بن گیا, یعنی فاعل بھی ہے اور فعل بھی موجود ہے, تو یہ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اب استثناء کبھی متصل ہوتا ہے اور کبھی استثناء منفصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب لفظ متصل اور لفظ منفصل تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کیونکہ ہم نے ضمائر میں یہ دونوں لفظ پڑھے تھے کہ تو شما یہ ضمیر منفصل ہے, اور جو ملی ہوئی ہیں جیسے کہ نون دال یا میم یا تا یا اس طرح, تو وہ متصل ضمائر ہیں. اور کچھ مستتر بھی ہیں جیسے پہلے صیغہ واحد غائب میں نظر ہی نہیں آتی, چھپی ہوئی ہیں, پوشیدہ ہیں. تو اب استثناء متصل اور استثناء منفصل, استثناء متصل استثناء منفصل بھی کہہ سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو چیز ہوئی ہے مستثنا اس کو دیکھنا ہے. وہ جس مجموعہ سے یعنی مستثنا منہ سے جدا ہوئی ہے, منفصل ہوئی ہے, یا اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے, دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اسی جنس سے ہے. جیسے کہ ہم نے اوپر والی مثال ہے اسی کو لے لیتے ہیں. جب ہم نے کہا کہ قوم آمد الا زید, تو زید کی جنس ہم نے دیکھی تو پتہ چلا کہ جو قوم تھی وہ بھی انسان تھے اور زید بھی انسان ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ مستثنا منہ کی جنس سے ہے. ٹھیک ہے جی. قوم آمد, اب آپ دوسری مثال جب لکھیں گے نا یہاں, تو یہاں آپ دوسرا حرف استعمال کریں, مگر کر لیں. قوم آمد مگر زید, تو مگر حرف استثناء ہو گیا. اب زید آپ نے نام لے لیا اور ایسے نہیں کہا کہ مگر ایک شخص, تو مگر ایک شخص کہتے تو تب تو بالکل ہی واضح ہو جاتا, لیکن آپ نے زید کہا تو زید کوئی گائے بھینس بکری کا نام تو نہیں نا, تو وہ بھی انسانوں کا نام ہے. تو پتہ چل گیا کہ زید بھی اسی جنس سے ہے, قوم کی جنس سے ہے. تو اگر مستثنا منہ کی جنس میں سے ہو تو اسے استثناء متصل یا استثناء متصل ہی کہتے, استثناء متصل کہتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں استثناء منفصل آئے گا. جیسے پہلے ایک مثال سمجھ لیں. مثال کے طور پر
پادشاہ خلعت فرمود مگر جاگیر، مگر حرف استثناء ہے. اب بادشاہ نے خلعت کا، لباس کا فرمایا، مگر جاگیر، سوائے جاگیر یا بغیر جاگیر کے یا الا جاگیر، تو مگر یہاں جو ہے وہ حرف استثناء آیا ہے. اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے خلعت یعنی لباس جو بڑا وہ جبہ ہے، اور دوسرا ہے جی جاگیر. تو خلعت کے حوالے سے تو بادشاہ نے کہا، لیکن جاگیر کے حوالے سے نہیں کہا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جاگیر خلعت کی جنس میں سے ہے؟ بالکل نہیں، خلعت ایک الگ چیز ہے، جاگیر ایک الگ چیز ہے. تو یہ خلعت جاگیر کا ہم جنس نہیں ہے. تو اس استثناء کو استثناء منفصل کہتے ہیں. مثلا اب ایک لشکر ہے اور لشکر میں 5-7 آدمی ہیں، اور وہ جس پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہے جی یا جس پر انہوں نے کہیں جانا ہے، کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ہے ٹرالی. ٹھیک ہے جی، ٹریکٹر ٹرالی. تو آپ ٹریکٹر کہہ لیں یا ٹرالی کہہ لیں. تو اب جب جانے کا وقت قریب آیا، پوچھا کہ بھائی آ گئے، سارے آ گئے؟ تو جواب میں ایک شخص کہتا ہے کہ جی سارے آ گئے ہیں سوائے ٹرالی کے، جی، یا سوائے گاڑی کے. اب گاڑی جو باقی انسان آ گئے تھے ان کی جنس میں نہیں تھی، اس کی جنس ہی الگ ہے. تو لیکن استثناء کیوں کیا؟ استثناء منفصل اس لیے کیا کہ آنے کا جو فعل ہے، یہاں پہنچنے کا جو فعل ہے، اس میں وہ بھی برابر کی شریک ہے، گاڑی بھی. تو یہاں استثناء کی ضرورت پڑی. اچھا، اب ہم یہاں کچھ جو مسودہ ہے، یہاں کچھ اور باتیں بھی لکھی ہیں جن کا بھی یہاں بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں اسم فاعل ترکیبی بھی ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری وہ خواہ مخواہ ہم ڈبل کرتے رہیں گے. تو یہ سارے جتنے بھی اب تک مرکبات دکھائے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے غیر مفید ہیں. یہ جب تک آپ بولتے رہیں اور یہ کچھ پوری جملے بن گئے ہیں، وہ تو ہم نے ان مرکبات کو واضح کرنے کے لیے کیا ہے نا جی. تو جملہ فعلیہ تو یقیناً اس میں سارا ہر جگہ فعل ہی استعمال ہوگا، لیکن جملہ اسمیہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں اسناد پائی جاتی ہے. اسناد مسند اور مسند الیہ کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسم مسند بھی بن سکتا ہے، مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، فعل مسند بن سکتا ہے، اور حرف نہ مسند بن سکتا ہے نہ مسند الیہ بن سکتا ہے. تو یہ جب ہم نے بات کی تھی اسناد کی، اسناد کا مطلب بھی تعلق ہی ہو گیا نا، جیسے اضافت کا مطلب نسبت ہے، تو اسناد کا مطلب یعنی ایک، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے تو آپ نے کتاب کی طرف ہے کی نسبت کر دی، اسناد کر دی، اس کا ہونا آپ نے ظاہر کر دیا. کچھ جب جملہ ہم بناتے ہیں یا تمرین ہم کریں گے تو کچھ حروف کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور وہ حروف تو ہم پہلے کافی پڑھ چکے ہیں، لکھ چکے ہیں، لیکن غالباً حروف جارہ ہم نے نہیں پڑھے. تو حروف جارہ ویسے تو ہم جب عربی گرامر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جر دینے والے حروف، اور اس میں اضافت اور زیر آ جاتی ہے، جیسے من ہے یا الہ ہے. لیکن فارسی میں ان کے بہت سارے معنی ہیں، عربی میں بہت سارے معنی ہیں، تو ان سے وہ زیر تو نہیں آتی، لیکن یہ معنی کے اعتبار سے حروف جارہ کہلاتے ہیں. تو یہ بہت سارے حروف ہیں. اچھا، نمبر 1 لیکن جی پہلا سیٹ جو ہے 3 حروف کا، وہ ہے بمانا برائے، کوما کے لیے. اب جب یہ کہنا ہونا کہ یہ کتاب آپ کے لیے ہے یا میرے لیے ہے یا اس کے لیے ہے،
تو اس کے لیے فارسی میں عموماً 3 حرف استعمال ہوتے ہیں. پہلا تو خود برائے ہے، نمبر 1 برائے. اور دوسرا ہے جی بحر، اور بحر میں یہ ہے یہ جو دوسرا بحر ہے اس میں یعنی بے اور لاہوری ہے. بحر یہ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ جو اس کی رے ہے نا، اس کے نیچے زیر آتی ہے، بحرے. اور تیسرا حرف ہے جی پے، یعنی پے اور بڑی یہ، اس میں پے اور آگے جب اس کو ملاتے ہیں تو اس میں حمزہ کی آواز آ جاتی ہے. پے دل، دل کے لیے یا برائے دل. تو برائے، بحرے اور پے. جیسے آپ کہیں برائے ماں تو بحرے ماں ہمارے لیے، اور پے ماں ہمارے لیے. یہ 3 اس طرح استعمال ہوتے ہیں. کبھی کبھی نوٹ لکھیں، کبھی کبھی ان تینوں حرفوں پر از کو آپ بڑے بریکٹ میں لکھ لیں، از کا اضافہ کیا جاتا ہے. اب ان کی شکل کیا بنے گی جی؟ از برائے، از بحرے اور از پے. یہ اب ان کی شکل بن جائے گی. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جی از برائے خدا. اب از برائے خدا کا مطلب کیا ہوگا؟ از کو کاٹ دیں تو معنی نکل آئے گا برائے خدا. از بحر خدا یہ بھی لکھ لیں، اور از پے خدا یا از پے شما یا از پے تو. از پے تو کو کیا معنی ہوگا؟ تیرے لیے. از پے شما تمہارے لیے. یہ 3 حروف ہو گئے جی. 3 حروف کی پھر ہم نے 3 مزید نئی شکلیں پڑھی تو اس اعتبار سے 6 ہو گئے. چوتھے نمبر پر لکھیں جی جز، جیم اور زا. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں حرف جار کے طور پر آیا ہے. کبھی اس کے اوپر، یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کبھی اس کے اوپر با کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں، بجوز بول دیتے ہیں، بجوز. جیسے میں کہوں بجوز من، میرے علاوہ. پانچویں نمبر پر حرف جار ہے جی چوں، اور اس کی دوسری صورت بھی ہے چو، یعنی کہ نون کے بغیر. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں حرف تشبیہ میں. تو یہ بھی حرف جار کے طور پر استعمال ہوتا ہے. بائے موحدہ، تو با بھی حرف جار کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم بمن، میرے ساتھ. آگے لکھیں جی 7 8 9 10 11 12. یہ اس میں آئیں گے جی در، اور اس کے بعد آئے گا جی اندر. یہ تقریباً دونوں ایک ہی معنی استعمال ہوتے ہیں. 8ویں نمبر پر آئے گا جی بر،
در کا مطلب میں، اور اندر کا مطلب بھی میں، اور بر کا مطلب ہے اوپر. اور از کا معنی ہے جی سے اور ابتدا. اس کے بعد ہے جی تا. تو تا کا معنی ہے تک، یعنی انتہا. اور اس کے بعد ہے جی با، یعنی ایک تو پہلے وہ بتایا نا با، یعنی صرف با، بے زبر با. اور یہ با ہے بے الف با. اس کا معنی ہے ساتھ. اور 12ویں نمبر پر لکھیں جی را. اور را کا مطلب ہے کو، یا کا کے کی، کو، کا کے کی کو. تو یہ سارے حروف جو ہیں حروف جارہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اب حرف جار جو ہے یہ آپ کے ذہن میں پکی بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ فعل یا شبہ فعل سے متعلق ہوتا ہے. یعنی یہ جار، تو جب حرف جار داخل ہوگا تو اس اسم کو مجرور کہیں گے نا، جس کے اوپر داخل ہوگا. تو جار مجرور جو ہے ہمیشہ فعل یا شبہ فعل سے متعلق ہوتا ہے. اب فعل کا تو ہمیں پتہ چل گیا فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے یا فعل امر ہے یا فعل ناج ہے یا فعل نفی ہے. لیکن شبہ فعل کیا ہے؟ شبہ فعل اسے کہتے ہیں کہ جو اس میں مصدر ہو، جملے میں استعمال ہوا ہو، یا اس کی جگہ اس میں فاعل استعمال ہوا ہو، یا اس کی جگہ اس میں مفعول استعمال ہوا ہو. تو دوسرے لفظوں میں مصدر، فاعل اور فاعل نہیں، اس میں فاعل اور اس میں مفعول، یہ تینوں فعل کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان کو شبہ فعل کہتے ہیں. جب مثال کے طور پر اب ایک مثال ہے جی کہ آمدم برائے تو، یا برائے تو، یا برائے شما. تو اب یہاں حرف جار استعمال ہو گیا کہ میں آیا تمہارے لیے، تو برائے اس میں حرف جار آ گیا. اچھا، برائے جو ہے یہ تو ایرانی تو چھوٹی یا سی لکھتے ہیں نا. اب مثال کے طور پر اسی جملہ کو آگے بڑھایا جائے، آمدم برائے تو و ندیدم جز تو، میں تیرے لیے آیا اور تیرے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یعنی وہ ندیدم جز تو اس میں بھی جز جو ہے وہ حرف جار آ گیا. اب مثال کے طور پر زید اپنے قلم سے لکھ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں زید نویسنده است بقلم خود. تو آپ نے بقلم خود جو کہا، قلم خود تو مرکب اضافی تھا نا، لیکن ساتھ جو با آپ نے لگایا بقلم خود، تو یہ حرف جار ہو گیا. زید لکھنے والا ہے اپنے قلم کے ساتھ، زید اپنے قلم کے ساتھ لکھنے والا ہے. تو نویسندہ کیا ہے جی؟ اس میں فاعل ہے نا، تو یہ شبہ فعل بن گیا. پھر جملہ میں شبہ فعل بن گیا. تو فعل جو ہو تو جملہ فعلیہ، اور شبہ فعل بھی جہاں ہو وہ بھی جملہ فعلیہ.
اب در کی مثال لکھیں جی، زید در خانہ است، یہ خالص اس میں جملہ اسمیہ ہو گیا، اس میں کوئی فعل نہیں، حرف جار اس میں موجود ہے. زید در خانہ است، زید گھر میں ہے. تو جس پر حرف جار داخل ہوتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں. اب پہلی مثال میں ہم نے کہا تھا کہ آمدم برائے تو اس میں برائے حرف جار ہے تو جو ہے یہ مجرور ہو گیا. وندیدم جز، تو جز حرف جار ہے تو مجرور ہو گیا. زید نویسندہ بقلم خود، تو با حرف جار ہے تو قلم خود مجرور ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ فعل جو ہوتا ہے وہ پھر اپنے فاعل سے، اور اچھا اب یہاں جار اور مجرور جہاں ہوتا ہے نا تو اسے کہتے ہیں متعلق. تو اگر ایک ہے یا دو ہیں تو پھر اس کو جمع کے طور پر کہتے ہیں متعلقات. اب آپ کہیں گے کہ فعل اپنے فاعل اور متعلقات سے مل کر جملہ فعلیہ بنا. تو اب اگر متعلقات کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ترجمہ ہی نہیں کر سکتے. تو پھر جب آپ متعلقات کی سمجھ نہیں آ رہی، زبان کے قواعد آپ کو آتے ہی نہیں، تو پھر آپ کے لیے آسان حل یہ ہے کہ اگر کسی اور نے ترجمہ کیا ہے وہ سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو عالم ڈکلیئر کرتے رہے. ترجمہ وہاں سے پڑھے. کوئی پوچھے جی ترجمہ کیسے کیا ہے، ذرا پہلے تحلیل صرفی اور نحوی فرمائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے ترجمہ کیسے کر لیا ہے. کوئی متعلقات کا پتہ چلے، کوئی فعل کا پتہ چلے، کوئی شبہ فعل کا پتہ چلے، کوئی اس میں مصدر کا پتہ چلے، کوئی اس میں فاعل کا پتہ چلے، کوئی اس میں مفعول کا پتہ چلے، کوئی حروف کا پتہ چلے، ترکیب کا پتہ چلے. ترکیب کرنے کے بعد مرکبات جب واضح ہو جائیں پھر جملہ کون سا بن رہا ہے، فعلیہ بن رہا ہے، اسمیہ بن رہا ہے، ظرفیہ بن رہا ہے، معللہ بن رہا ہے، تو پھر کہیں جا کے ترجمے کی سمجھ آئے گی. تو آپ کہیں گے یہ سارے کہانیاں مجھے مت سناؤ، ترجمہ لکھا ہوا ہے اردو کا میں وہاں سے پڑھ کر اپنی من چاہی تشریح کر رہا ہوں. تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ موبائل میرا اپنا، یوٹیوب میرا اپنا ہے جی، گاڑی میری اپنی، ڈرائیور میں خود. تو یہ یہاں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اب ترجمہ یوں ہوگا کیونکہ یہ اس کے متعلقات ہیں. اب کہتے ہو کہ زید لکھنے والا ہے اپنے قلم کے ساتھ. تو اب یہ جار مجرور کے بعد ہمیں یہ ساری حقیقت جو ہے ہم پر واضح ہو گئی. البتہ یہ ہے کہ جب است آ گیا نا آخر میں، زید نویسندہ زید در خانہ است، ٹھیک ہے جی، یا زید نویسندہ است، تو آپ نے اسناد کر دی زید کے نویسندہ ہونے کی، تو پھر یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. اب یہ مبتدا اور خبر میں داخل ہو جائے گا. یاد رکھیں کہ جملہ اسمیہ کے جو دو رکن ہیں وہ مبتدا اور خبر ہے. مبتدا وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جائے، ٹھیک ہے جی، اور خبر وہ ہے جو وہ بات ہوتی ہے جو مبتدا کے بارے میں کی جاتی ہے. اب آپ نے کہا زید نویسندہ است، بقلم خود تو جار مجرور ہے، متعلقات ہیں اس کو تو چھوڑ دیں. اصل جملہ کیا ہے؟ زید نویسندہ است. تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ زید لکھنے والا ہے. تو لکھنے کی اسناد جو ہے وہ آپ نے زید کی طرف کی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ خبر دی، تو زید مبتدا ہو گیا اور نویسندہ است یہ خبر ہو گئی. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ لکھنے والا ہے زید، کوئی عام آدمی نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ بالکل ہو سکتی ہے. تو پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ تو پھر خبر پہلے آ گئی. تو اس کا جواب آپ دیں گے کہ جی بعض اوقات جملوں میں مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے اور خبر مقدم ہو جاتی ہے. یہ اہل زبان کے بولنے کا طریقہ ہے. عمومی طریقہ تو یہ ہے کہ مبتدا مقدم ہے اور خبر مؤخر ہے. لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے جیسے شعر میں تو اکثر ہو جاتا ہے، خبر کو مقدم کر دیتے ہیں اور مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں. کبھی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں زید بڑا ہے، زید کلان است، تو کوئی چھوٹے بڑے کی بحث چل رہی تھی تو آپ نے خبر کو مقدم کر کے کہا کہ کلان است زید.
تو آپ نے خبر مقدم اس لیے کی کہ وہاں چھوٹے بڑے میں شک ہو رہا تھا، تو پھر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بکر عمر بڑا ہے زید بڑا ہے، تو جب آپ نے کلانس زید کہا تو آپ نے خبر پر گویا زور دیا، اور اصل مقصود آپ کا اس وقت زید نہیں بلکہ جو خبر تھی زید کے بارے میں وہ دینی تھی کہ وہ کلان ہے، تو اس لیے خبر کو مقدم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ کبھی مبتدا، ویسے تو مبتدا مقدم اور خبر مؤخر ہوتی ہے، اور لیکن کبھی ضرورت بلاغی ضرورت کے لیے خبر کو مقدم کر دیتے ہیں اور مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں نے جملہ کہا بلاغی ضرورت کے لیے، تو اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلی کہ علم نحو اور علم بلاغت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے بعض لوگ بابائے بلاغت عبد القاہر جرجانی کی کتاب اسرار البلاغہ اور دلائل الاعجاز، جو ان کی دو مشہور کتابیں ہیں، ان سے بڑی بلاغت کی کتابیں شاید ہی دنیا میں ہوں، ان کے بارے میں کہا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نحو کی کتابیں ہیں یا بلاغت کی، ٹھیک ہے جی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو نحو ہے، جملے کے بارے میں سب کچھ بتا رہے ہیں، اور جملہ اور کلام کیسا ہوتا ہے تو یہ تو نحو ہے، اس کا ترکیب اور مرکبات اور جار مجرور اور یہ چیزیں بتانا یہ تو علم نحو ہے۔ اور انہوں نے خود اسرار البلاغہ کتاب کا نام رکھا ہے، اور دلائل الاعجاز، اعجاز بھی بلاغت کا ہی نام ہے، تو اس اعتبار سے تو ظاہر لوگوں نے یہی کہنا ہے۔ اب میں کیا کہہ رہا ہوں، خاکسار واعظ جی کیا کہہ رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ علم نحو اور علم بلاغت کا آپس میں گہرا تعلق ہے، لہذا بعض اوقات نحو کی کتاب آپ کو بلاغت کی محسوس ہوگی، جس میں اگر اس قسم کی تفصیل ہوئی، اور دیکھیں نا مرکب تشبیہی، اضافت تشبیہی ادھر بھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ایسے ہی بلاغت میں جتنے کھل کر اسالیب پہ گفتگو کی جاتی ہے، تو وہ چونکہ جملے کے اسالیب بھی ہیں، اس لیے وہاں نحو کا انداز بھی، نحو کا رنگ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ تو ضمنی بات ہو گئی تھی جی، آگے جا کر انشاءاللہ جب ہم علم بلاغت پڑھ رہے ہوں گے تو یہ ساری باتیں ہم پر، تو یہ اس طرح پھر جب ہم نے کہا تھا زید نویسندہ، زید لکھنے والا ہے، تو اصل تو بات یہ ہے، اصل خبر تو زید کے بارے میں جو آپ نے دینی تھی دے دی، مزید آپ نے اضافہ کیا بقلم خود، اپنے قلم کے ساتھ لکھنے والا ہے، تو یہ جو جار مجرور ہے یہ اس کے متعلقات میں سے آ گئے۔ اگر آپ یہ نہ بھی کہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن کسی جگہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب اس کو ثاقب صاحب نے تو نہیں لکھ کے دے دیا، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا کلاس لگانے کا، تو اس کو لکھ کے کیسے دے رہے ہیں، لیکن اس میں پھر شک پڑ گیا تھا کہ کہیں انہوں نے تو نہیں لکھ کے دیا، تو یہاں پھر بقلم خود، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پر بھی میں نیچے اپنا نام لکھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حررہ بیمینی، کہ یہ میں خود لکھ رہا ہوں، کسی سے ٹائپ نہیں کروا رہا۔ تو یہ متعلقات کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حروف جار سے بنتے ہیں۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ است کیا ہے، جس کا معنی آپ نے ہے کیا، تو اس کو عموماً کہا جاتا ہے حرف ربط، یہ لکھ لیں حرف ربط، تو یہ ہے کو اس میں اس نے ربط پیدا کیا جملے میں، اور جملہ اسمیہ کا یہ خاص نشان بھی ہوگا کہ اس میں بات جو ہے بالکل کلیئر ہو گئی ہے۔ اب جو دوسرا ہم نے بقلم خود کا حصہ جو کہا وہ تو واضح ہے، با حرف جار یا بے حرف جار کہہ لیں، تو قلم مجرور ہو گیا۔ اب جار مجرور دونوں مل کر کس سے متعلق ہوئی ہے جی، فعل سے یا شبہ فعل سے؟ زید نویسندہ است بقلم خود، تو ترکیب ہم نے بتائی کہ با جار قلم مجرور، ہاں وہ پورا کر لیں، قلم مضاف، خود مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار اور مجرور متعلق فعل کے ہیں یا شبہ فعل کے؟ شبہ فعل کے ہیں، کیونکہ فعل تو یہاں نظر ہی نہیں آ رہا، نویسندہ تو اس میں فاعل ہے نا، تو ہم نے کہا تھا کہ جملے میں جہاں فعل کی جگہ اس میں مصدر ہو یا اس میں فاعل ہو یا اس میں مفعول ہو تو وہ شبہ فعل ہوگا۔ اب ہم مکمل یوں کہیں گے کہ زید، مثال کے طور پر ادھر سے شروع ہو جاتے ہیں جی، زید مبتدا، نویسندہ اس میں فاعل، است حرف ربط،
ٹھیک ہو گیا جی. یہاں رک کے آگے چلتے ہیں. با حرف جار، قلم مضاف، خود مضاف الیہ، مضاف الیہ ہو کر با حرف جار کا مجرور ہوا. جار اور مجرور دونوں مل کر متعلق ہوئی نویسندہ شبہ فعل کے، اور یہ سارے مل کے خبر بنی زید مبتدا کی، اور مبتدا اور خبر مل کر بن گیا جی جملہ اسمیہ خبریہ. ترجمہ اب بنے گا کہ زید لکھنے والا ہے اپنے قلم کے ساتھ. اور جب جملہ اسمیہ آ جائے تو اس میں بھی تحقق آ جاتا ہے، ایک بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے. اور جب جملہ اسمیہ کے ساتھ ہم خبریہ کہتے ہیں تو خبر کا جو ہے وہ امکان ہوتا ہے. خبر میں دونوں امکانات موجود ہوتے ہیں. خبر سچی ہو تو سچی ہوگی، خبر جھوٹی ہو تو جھوٹی ہوگی. واقعے کے مطابق ہو تو خبر سچی ہوگی، اور واقعے کے مطابق نہ ہو تو خبر جھوٹی ہوگی. اچھا، یہاں ایک سوال ایک چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے جملے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں فعل بھی موجود نہیں ہوتا یا شبہ فعل بھی موجود نہیں ہوتا، تو جملہ پھر کیسے بنے گا یا ہم کیسے کہیں گے؟ تو وہاں ہم اس کو پھر مقدر مان لیں گے. مقدر ہم پڑھ چکے ہیں نا، یعنی چھپا ہوا. اب ہم نے اوپر مثال لکھی زید در خانہ است. ٹھیک ہے جی. اب یہاں آپ اعتراض کر سکتے ہیں بعد میں جب آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ کہیں گے جی در حرف جار ہے، زید در خانہ است میں در حرف جار ہے اور خانہ مجرور ہو گیا، اور جو ہی جار اور مجرور آتے تو ہم کہتے ہیں جار اور مجرور متعلق فعل یا شبہ فعل کے، تو اس جملہ میں نہ فعل ہے نہ شبہ فعل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جب ہم نے غور کیا تو یہ سوال ہمارے ذہن میں آیا. تو اب یہاں ہم کیا کریں گے؟ دراصل جب ہم کہتے ہیں کہ زید در خانہ است تو اس کا مطلب ہے زید در خانہ موجود است، کہ زید گھر میں موجود ہے. تو یہ جو موجود ہے یہ اس میں مفعول ہے، اور یہ جو اس میں مفعول ہے اس کو آپ شبہ فعل کہیں گے. اب آپ کہیں کہ جار اور مجرور متعلق موجود شبہ فعل مقدر کے، جو موجود ہے وہ شبہ فعل ہے اور لکھا ہوا نہیں مقدر ہے، چونکہ مقدر ہے لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے نا، تو یہ اس کا ہو گیا. تو اب جملہ ٹھیک ہو گیا. دیکھو جی اہل زبان جو بھی زبان بولتے ہیں ظاہر غلط تو آپ نے نہیں کہہ سکتے نا، آپ کو تو خود سمجھنے میں آپ کو. اب آپ کہیں کہ یہ دیکھو جی فارسی والوں کیسے ہیں، یہ یہاں تو نہ کوئی فعل ہے نہ کچھ فعل ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا. کوئی بھی زبان اس پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے. یہاں البتہ یہ ہے کہ بھائی جسے سمجھ آئے گی قواعد کی اسی آئے گی. تو اسی لیے پھر کہتے ہیں نا کہ قرآن حدیث کو سمجھنا آسان نہیں، قواعد پڑھنے پڑتے ہیں. کافروں کے شعر بھی ہمیں پڑھنے پڑتے ہیں، الصب ملقات اور وہ قصیدے وغیرہ. اس کا پتہ چلا کہ فنی طور پر اگر آپ کسی کافر کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بطور فن ہوگی. کسی ہندو کا شعر، نارائن چک بست کا شعر اگر آپ کو سب پسند آ گیا ہے جی، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا، تو یہ نارائن چک بست ہندو کا شعر ہے، لیکن اس پر ہم اس شعر کی ہم اسے داد دیں گے، ایک دنیا داد دے چکی ہے. تو یہاں صرف فن کی بات ہو رہی ہے، فن کو سمجھنے کے لیے. تو اس طرف ربط جب ساتھ ملا تو اب اصل میں جملہ پورا بنا جی زید در خانہ موجود است. موجود چونکہ اس میں مفعول ہے لہذا جملہ یہ ٹھیک ہو گیا. شبہ فعل جو ہے وہ ثابت ہو گیا، لیکن شبہ فعل یہاں مقدر ہے، عبارت میں لکھا ہوا نہیں ہے. ایک اور سوال پیدا ہوا کہ مقدر کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بلاغت ہے. بلاغت کیا ہوتی ہے کہ جتنا متکلم سمجھتا ہے اتنے ہی الفاظ بولتا ہے اور سننے والا سمجھ لیتا ہے. یہی بلاغت ہوتی ہے کہ فالتو لفظ مت بولو، وہی لفظ بولو جو
جن سے ابلاغ ہو جائے، جن سے بلاغت ہو جائے، جن سے سننے والا یا پڑھنے والا بات سمجھ جائے، تو یہ ہے بلاغت. تو اس لیے مقدر وہ ہوتے ہیں. تو اب جتنا بھی یہ کلام کے جو اجزاء تھے، کلام کے جو ٹکڑے تھے، جو مرکبات تھے، ان کی چاہے 1000 صفحے پر بھی تفصیل لکھی ہوئی ہو، اور ان کا خلاصہ آپ کو پڑھا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں ہاں وہ واو کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ بتا دیا تھا. اس میں پھر عدد کا بھی بتایا. بست و یک کی مثال جو دی ہے نا، کہ اس میں زیادہ تر حرف عطف واو استعمال ہوتا ہے. بست و یک کو مرکب عددی عطفی کہیں گے، یا مرکب عددی کہیں گے، یا مرکب عطفی کہیں گے، یا دونوں ہی کہیں گے ملا کے؟ دونوں ہی کہہ دیں گے، اور مرکب عطفی زیادہ کہیں گے. عددی تو وہ نظر آ رہا ہے ہی ہے جی. تو اس کو عطفی کہیں گے کیونکہ اس میں عطف کا وہ آیا ہے. اور یازدہ سیزدہ دوازدہ کو مرکب عددی تو کہیں گے کہ عددی ہے، لیکن اس کو مزجی بھی کہیں گے. مزجی وہ مرکب ہوتا ہے کہ جو بغیر کسی حرف کے مل گیا. ٹھیک ہے جی. اب ایک شہر کا نام ہے حضرموت، تو اس کو آپ حضرہ فعل ماضی اور موت اسم اس طرح علیحدہ کر کے نہیں کریں گے، وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے جی. فیصل اور پلس آباد سے بنا تھا مرکب، لیکن اب وہ ایک بن گیا ہے، فیصل آباد. ٹھیک ہے جی. تو آخر میں بغیر کسی حرف کے، بغیر کسی ظاہری شکل کے جو دو لفظ آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ مرکب مزجی کہلاتا ہے. تو مرکب مزجی کی ذیل میں پھر چاہے وہ آپ عددی لے آئیں، سیزدہ لے آئیں، یازدہ لے آئیں، دوازدہ لے آئیں، یا فیصل آباد لے آئیں، یا آپ حضرہ موت لے آئیں، وہ مثالوں میں ورائٹی آ سکتی ہے. اب جو مثالوں میں آپ ورائٹی لائے ہیں ان کے پھر علیحدہ علیحدہ نام ہو تو یہ اور چیز ہے. جیسے انسانوں کی مثالیں آپ نے دینی تھی تو آپ 5-6 آدمی لے آئے کہ یہ سارے انسان ہیں، لیکن ورائٹی ان میں دیکھی تو کوئی زید ہے، کوئی بکر ہے، کوئی عمر ہے، کسی کا نام عبداللہ ہے، اور کسی کا نام جناب ممنون حسین ہے، اور کسی کا نام بے نظیر ہے. تو یہ ہو گیا جی. اب فعل کے حوالے سے مزید جو باتیں ہیں وہ تو انشاءاللہ آتی رہیں گی، آگے جملوں میں بیان ہوتی رہیں گی. پھر فاعل کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں. فاعل کیسا ہوتا ہے؟ فاعل اکیلا ہے، جیسے زید احمد تو ایک ہی فاعل ہے. 2 فاعل ہوں، 3 فاعل ہوں، ایک ہی فعل کر رہے ہوں تو کیسے کرنا ہوگا؟ تو یہ خود بخود جملے کے اندر وہ پتہ چلتا جائے گا. ایسی مفعول بھی ہے تو وہ عموماً جس پر فعل واقع ہو رہا ہے، لیکن مفعول کی کچھ اور قسمیں بھی ہیں. تو انشاءاللہ ہم کل یہی فعل سے متعلق جو کچھ باقی مباحث رہتے ہیں، اور خاص کر مفعول بھی اور مفعول کی باقی جو اقسام ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے. تو آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.